باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان سید رضوان نقوی آج ایک اہم پروگرام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کا جو موضوع سخن قرار پایا ہے وہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی علمی کارنامے، اس حوالے سے یہاں پر گفتگو ہوگی۔ اور آج ہمارے مہمان عالم دین حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید سبط محمد رضوی مشہدی صاحب قبلہ ہمارے درمیان موجود ہیں، جو یہاں پر چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حالات زندگی کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اور دوسرے مہمان ہمارے عالی جناب فرید مصطفیٰ صاحب اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں، جو یہاں پر کلام پیش کریں گے۔ تو سب سے پہلے اس پروگرام کے آغاز کے طور پر ہم عالی جناب فرید مصطفیٰ صاحب کی خدمت میں چلیں گے کہ وہ یہاں پر اس پروگرام کا آغاز ایک نعت رسول مقبول سے فرمائیں یا ایک منقبت پیش فرمائیں۔ آمد پر تیری دل کو کچھ ایسی خوشی ملی، آمد پر تیری دل کو کچھ ایسی خوشی ملی، مرنے کے بعد جیسے نئی زندگی ملی، مرنے کے بعد جیسے نئی زندگی ملی، مولا تیری بلاغت گفتار کے نثار، مولا تیری بلاغت گفتار کے نثار، آیت ہر ایک تیرا دہن چومتی ملی، آیت ہر ایک تیرا دہن چومتی ملی، جس گھر میں تیرے نام کا ہوتا ہے تذکرہ، جس گھر میں تیرے نام کا ہوتا ہے تذکرہ، اس گھر میں برکتیں ملی، آسودگی ملی، اس گھر میں برکتیں ملی، آسودگی ملی۔ یہ دو شعر قطعاً ملاحظہ فرمائیں کہ جس نے تیرے خلاف کہا ایک لفظ بھی، جس نے تیرے خلاف کہا ایک لفظ بھی، رسوا ہوا جہان میں شرمندگی ملی، ان میں سے سلیمان وقت ہے، ان میں سے ایک سلیمان وقت ہے، جن کی تیرے دیار سے وابستگی ملی، جن کی تیرے دیار سے وابستگی ملی، در پر جھکائی جب تیرے اپنی جبین شوق، در پر جھکائی جب تیرے اپنی جبین شوق، ماتھے کی ہر لکیر چمکتی ہوئی ملی،
ماتھے کی ہر لکیر چمکتی ہوئی ملی، آمد پر تیری دل کو کچھ ایسی خوشی ملی، مرنے کے بعد جیسے جی مومنین، تو ابھی اس پروگرام کا آغاز ہوا باقاعدہ طور پر. اب ہم ایک بار پھر اپنے عالم دین حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سبط محمد رضوی صاحب قبلہ مشہدی ان کے پاس چلیں گے اور جو آج کا میرا جو پروگرام ہے اس کے حوالے سے ہم ان سے گفتگو کریں گے. جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب کیسے ہیں آپ؟ سب خیریت؟ الحمدللہ ہیں، شکر گزار ہیں آپ لوگوں کو بہرحال اس پروگرام میں دعوت دینے کے لیے. انشاءاللہ کہ مولا موفق میسر رکھیں آپ لوگوں کو انشاءاللہ. بہتر ہے جناب جو یہ پروگرام کا جو موضوع ہے سخن ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے علمی کارنامے، اس حوالے سے یہ پروگرام ہمارے ناظرین، ہمارے ویورز اس وقت دیکھ رہے ہیں. ایک پہلا سوال جو امام کی حدیث سے ہم چاہیں گے کہ اس سے ریلیٹڈ یہ آپ سے کریں ہم کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک بہت مشہور و معروف حدیث ہے کہ ہمارے شیعوں کو کیسا ہونا چاہیے، یعنی وہ ہمارے لیے زینت بننے، یعنی ہمارے لیے ان کو زینت بننا چاہیے، نہ کہ ایسی باتیں یا ایسا عمل کریں کہ جو ہم یہ یا امام یہ کہیں کہ یہ میرا شیعہ ہو نہیں سکتا. یعنی کہ کردار کو اتنا سدھار کے ہمیں پیش کرنا ہوگا کہ امام کہیں کہ یہ میرا چاہنے والا اور شیعہ ہے. اس حوالے سے ہمارے مومنین ویورز کو آپ بتائیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال امام جعفر صادق علیہ السلام کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا. بہرحال بہت ہی بہترین اچھا موضوع ہے یہ، اور آج معاشرے میں بھی بہرحال اس چیز کی ضرورت ہے کیونکہ آقا کے ہم لوگ دین پر چل رہے ہیں، ان کے مذہب پہ چل رہے ہیں، اور فقہ جعفریہ سے ہم لوگ پہچانے جاتے ہیں. بے شک امام جعفر صادق علیہ السلام سے مولا فرماتے ہیں کہ کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا، یعنی ہمارے شیعوں کو ہماری زینت بننا چاہیے، نہ کہ ہمارے لیے باعث نقمت. یہاں پہ بہرحال بہت سی بحث ان سب کو چھوڑتے ہوئے موضوع بحث جو اس وقت ہم لوگ کا ہے اس پہ کہ مولا نے فرمایا کہ ہمارے شیعوں کو ہماری زینت ہونا چاہیے. بے شک بے شک. ایسا کام ایسا کردار نہ کیا جائے کہ بہرحال بدنامی ہو. جی جی. جس طرح سے ایک مثال کہ اگر باپ اچھا ہے تو اگر اولاد جیسی بھی ہوگی اسی باپ کی طرف اس کو نسبت دی جائے گی. ہاں اکثر ہوتا ہے کہ راستوں میں چوراہوں پہ جگہ جگہ پہ بچوں کو دیکھا جاتا ہے، اور بعض بچے کو آدمی دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد کہتا ہے کتنا پیارا بچہ ہے، کتنا با اخلاق ہے، کتنا مؤدب ہے. یہ بچہ واقعی اس کے ماں باپ کتنے اچھے ہوں گے. بے شک بے شک. یعنی اس کے کردار کے ذریعے اس کے ماں باپ تک وہ پہچان پہنچتی ہے کہ اگر وہ اچھا بچہ ہے کہ یہ بہت اچھا ہے، نمازی ہے، کتنا اچھا اخلاق ہے، اس کا کردار کتنا اچھا ہے، کتنے اچھے طریقے سے یہ لوگوں سے پیش آتا ہے، سلام دعا کرتا ہے. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے والدین کی یہ تعلیم ہے کہ جو اس بچے میں آئی. جی یعنی وہ بچہ عکس ہے اپنے ماں باپ کا. بے شک. کہ جو بچے نے جو حرکات سکنات کی، لوگ دیکھنے کے بعد مثلا کہہ رہے ہیں کہ کتنے اچھے ہیں ان کے ماں باپ، کتنی اچھی تربیت دی ہے لوگوں نے کہ آج ایسی اولاد اس معاشرے کو دی گئی. لیکن بعض مواقع پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایک بچہ دیکھا جاتا ہے اور دیکھنے بہت ہی شریر اور شرور قسم کے بچے، شیطان قسم کے بچے، یا بعض مواقع پہ بہرحال اکثر ہوتا دیکھا جاتا بچے سڑکوں پہ مثلا فحاشی کر رہے ہیں یا غلط کام انجام دے رہے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کتنا بے تربیت یہ بچہ ہے. اس کے ماں باپ بھی حتماً ایسے ہی ہوں گے کہ انہوں نے اس بچے کو جو ہے دنیا میں ہمارے لیے حوالے کیا ہے. تو اس حدیث کے مطابق کہ مولا نے فرمایا کہ کونوا لنا زینا، تم ہمارے لیے باعث زینت بنو. یعنی اگر اب ہمارے اوپر شیعوں کے اوپر ایک ذمہ داری اور بڑھ گئی کہ ہم جہاں جائیں، جس جگہ جائیں، اپنے اعمال، کردار، رفتار، گفتار، ہر شے سے ثابت ہو کہ ہم امام صادق کے ماننے والے ہیں، فقہ جعفریہ پہ ہم لوگ چلنے والے ہیں. یعنی وہ ہمیں دیکھ کر دوسری قومیں ہم سے جو ہے وہاں پہ نصیحتیں حاصل کریں، اور دوسری قومیں ہمیں دیکھ کر بہرحال کہیں کہ یہ ہمارا آئیڈیل ہے،
کہ اس کے نقش قدم کتنا اچھا یہ انسان، یا کاش کہ ہم بھی اس کے جیسے ہو جاتے تو کتنی اچھی بات تھی. یہاں سے ایک دین کی بھی تبلیغ ہوگی. اچھا، دین کی تبلیغ وہ اس طرح سے ہوگی کہ جب ہمارے کریکٹر کو دیکھیں گے لوگ، بہرحال یہ ہندوستان ہے اور اکثر ممالک دنیا بھر میں ماشاءاللہ اس پروگرام کو دیکھا جاتا ہے کہ جگہ جگہ پہ جب انسان گزرے گا وہ اور لوگ اسے دیکھیں گے تو اگر اس کی جو اس میں اچھائیاں ہیں، جو اچھائیاں ہیں وہ دیکھتے جائیں گے، لوگ کہتے جائیں گے کہ یہ کس مذہب کا بندہ ہے. جی جی جی. مثلا اس کی لسان آپ کی زبان میں فصاحت میں آ گیا، اس کی تقاریر سنی تو کہا کہ کتنا اچھا مقرر ہے، یہ کس مذہب کا ہے. وہ ڈاکٹر ہے، کہا گیا کہ اتنا اچھا ڈاکٹر ہے، یہ کس مذہب کا ہے. وہ سرجن ہے تو کہا جائے گا یہ کس مذہب کا ہے. وہ انجینئر ہے تو کہا جائے گا کس مذہب کا انجینئر ہے جو اتنے اچھے. بہرحال کوئی آرکیٹیکچر ہے تو کہا جائے گا یعنی یہ خود ہمارے مذہب کا خود ایک طرح پرچار ہوگا. اچھا، خود پرچار ہوگا ہمارے مذہب کا. اور اس سے آگے جو یعنی یہ کڑی بنتی جائے گی، یہ آگے کڑی بنتی جائے گی. جو شروعات کی یعنی پہلی سیڑھی کہتے ہیں کہ اگر پہلی اینٹ اگر صحیح ہو جائے تو بقیہ سب جو ہے صحیح، لیکن اگر پہلی اینٹ اگر کج ہو جائے تا سریا بے ربط کج بے کج. آپ کی بات یہاں پر ہم آگے بڑھائیں گے. جیسے کہ ابھی آپ نے یہ کہا کہ پہلی اینٹ صحیح ہو جائے، یعنی کہ غالباً آپ کا اشارہ یہ کہ جو بچہ ہے اس کی جو اصل تربیت کے ذمہ دار ہیں وہ ایک تو ماں کی گود ہے. جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد ماں اس کو وہ ایک مدرسہ کہلاتا ہے. تو وہیں سے بچوں کی ایسی تربیت ہونا چاہیے کہ یہ بچہ کہیں پہ جائے تو جو غلطیاں گھر میں کرتا ہے اس کو ٹوک کے وہ غلطیاں ختم کی جائیں تاکہ یہ دوسری جگہ بھی نہ کرے. جی یہاں پہ واقعاً وہ یعنی پہلی اس کی سیڑھی پہلی جو کہا گیا یعنی پہلی تربیت گھر ہے. اگر ہمارا گھر جو ہے معصومین کے اقوال کے مطابق ہو جائے، اگر ہماری زندگیاں معصومین کے اقوال کے مطابق ہو جائیں، ساری چیزیں خود بخود صحیح ہوتی چلی جائیں گی. یعنی اگر بعض مواقع کہتے ہیں کہ مثلا یہ بچہ نماز نہیں پڑھتا، عبادت نہیں کرتا، اس کا نہیں معلوم اچھے کاموں میں دل نہیں لگتا، اکثر مواقع میں نے کہا کہ اس بچے کو نہ کہیے، یہ دیکھیے کہ ان کے ماں باپ کیا کرتے ہیں. اگر ماں باپ نمازی ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ بچہ بھی نمازی ہوگا. اگر ماں باپ متقی پرہیزگار ہوں گے تو ظاہر سے بچہ کہ یہ بھی اسی طریقے سے ہو جائے گا. اگر گھر کے اندر وہ فحاشی دیکھ رہا ہے یعنی بدتمیزیاں دیکھ رہا ہے تو اس میں وہی چیز آئے گی. جی وہی چیز وہ معاشرے میں لا کر دے گا، کیونکہ بچہ ایک خالی سی ڈی ہے، ایک خالی پیج ہے، ایک پیپر، اس پہ جو لکھ دیا گیا لکھ گیا. تو یعنی کہ اس کو جو ایک خالی سی ڈی ہے یا ایک خالی پیپر ہے اس کو بھرنے کا کام اس بچے کا نہیں، ماں باپ کا ہے کہ وہ اس پہ صحیح اس کو پورے کرائٹیریا بنا کے اس کو اچھے سے. یہاں پہ جو ہے اصل کردار یہاں پہ ماں باپ کا آئے گا. بے شک، کیونکہ مین تربیت اگر معاشرے میں ہم کو ایک اچھا بہرحال ایک ڈاکٹر دینا ہے، انجینئر دینا ہے، عالم دینا ہے، مجتہد دینا ہے، نواخوان دینا ہے، مداح دینا ہے تو ماں باپ خود کر سکتے ہیں. جی وہ تربیت ماں باپ پر جاتا ہے. ماں باپ جس طرح سے تربیت دیں گے اسی طریقے سے وہ بچہ آگے نکلے گا. بے شک. اگر اس بچے کی تربیت پر جو کہ فقہ جعفری کے مطابق ہے کہ مولانا نے کہا ہمارے لیے زینت بنو، بے شک یعنی معاشرے میں ہم ایسی اولادیں دیں کہ لوگ کہیں کہ یہ واقعاً یہ اس دین حقہ پہ چلنے والے لوگ. بالکل صحیح بات ہے جناب. کہ اگر معاشرے میں ہم چاہتے ہیں کہ یعنی اقوال معصومین کی زندگی، ان کے جو معصومین کی جو سیرتیں رہی ہیں اگر اس پر ہم عمل کے، خاص طور سے ہمارے آپ کے آقا چھٹے آقا نے بہت زحمتیں کی، آپ نے بہت زیادہ یعنی اکثر جو دین کی ساری چیزیں پر کہی جائے کہ ایک 8ویں امام کا زمانہ تھا، ایک 6 امام کا زمانہ تھا جو ہم تک یہ چیزیں پہنچی ہیں. ہاں بے شک ساری چیزیں آقا سے پہنچی اور ہمارے دین کو بھی جو ہے فقہ جعفری کے نام سے کہا جاتا ہے. جی بالکل بہتر ہے جناب. جی اسی جگہ اسی نام سے جو ہے ہمارے دین کو بھی یاد کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ معاشرے میں ہمارے لیے ضرورت ہے. اب یہاں پہ بچے کو تربیت دینے کے لیے سب سے پہلا مکتب اس کی ماں کی گود. بے شک بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اگر ماں کی گود پاک ہوگی بے شک تو یہ بچہ با تربیت پیدا ہوگا. اب یہاں پہ اصل تربیت کس کی ضرورت ہے؟ کہتے جس وقت شریک حیات کو لایا جائے. حدیث معصومین کے مطابق معصوم نے فرمایا ہے کہ جس وقت آپ چاہتے ہیں کہ کوئی پھل اچھا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ زمین پہلے اچھی ہونا چاہیے. زمین ہموار ہو، وہ کھیت اچھا ہو، وہ باغ اچھا ہو، تب کہیں جا کر اس میں جب پیڑ لگے گا، درخت لگے گا تو اس کا ثمر بھی اچھا ہوگا. لیکن اگر زمین اچھی نہ ہوئی، زمین کی دیکھ بھال صحیح سے نہ کی گئی، اس کی جو چیزیں ضروریات پوری نہ کی گئی تو اس میں پھل لگے گا، پیڑ لگے گا، اس میں پھل بھی لگے گا لیکن مرجھایا ہوا ہوگا. شاید وہ پھل کھانے کے لائق بھی نہ ہو. شاید وہ پھل استعمال کے لائق بھی نہ ہو. درخت تو لگ گیا ہے،
बाग लग गया, लग रहा है कि बाग एक लगा हुआ है, जी। लेकिन अब उस बाग में बाग लगना कमाल नहीं है। बेशक। 1000 दरख्त हमारे लिए वो काम के नहीं है, बल्कि अगर वहां पे हमारे 10 दरख्त ऐसे हों जो मेवादार हों, जी जी, कि जिससे माशरे में अगर ये बाहर ये मसलन ये फल आए तो लोग खाने के बाद तारीफ करें कि ये किस बाग का ये फल है, जी बेशक, कौन इस बाग की निगहबानी करने वाले, लोग उसी तरफ दौड़ेंगे, उसी फल की तरफ दौड़ेंगे, कहेंगे ये फला जगह का जो आया हुआ है, जहाँ का मार्क लगा हुआ है उसी जगह का फल लिया जाए, वो सबसे बेहतर होगा। इसी तरीके से बहरहाल यहाँ औलाद के लिए अब यहाँ जरूरत है कि पहले जो यानी लड़की को जो ब्याह के लाया जा रहा है घर पे, जी यहाँ पे सारी चीज़ें देखना होंगी, खानदान देखना होगा, माँ बाप देखना होगा, रिश्तेदार देखना होंगे, पड़ोस देखना होगा, इसका उठना बैठना किन लोगों से है, जी जी, वो चीज़ें देखना होगा। जब सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी तो कहीं अल्लामा हिल्ली और मुक़द्दस अर्दबेली और नहीं मालूम कौन 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 ऐसी औलादें हमारे माशरे में आएंगी। बिल्कुल सही फरमा रहे जनाब। सबसे ज़रूरी बात ये कि आज जो मुआशरा है वहाँ पर जो बहुत तरह की बुराइयाँ फैल चुकी हैं, तो इसमें वालिदैन जो पेरेंट्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखें, बहुत ख्याल करें। और आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने जो हमें अहादीस हम तक पहुँचाई हैं, जो उनका किरदार है उसको अपनाते हुए हम लोग अपने बच्चों की सही तरबियत करेंगे, तभी जाके हमें कुछ फ़ायदा हासिल होगा। जी इंशाअल्लाह होना भी यही है कि अगर वालिदैन की मेन यहाँ पर है कि अगर वालिदैन कहते हैं कि वालिदैन अगर पढ़े लिखे हैं तो बच्चे भी पढ़े लिखे होते हैं, क्योंकि पहला मकतब, पहली दरसगाह जो है उसकी माँ की गोद है। बेशक बेशक, माँ जितनी मुक़द्दस होगी बेशक बेशक, अल्लाह उतना ही ज्यादा उसके बच्चे बातरबियत होंगे। बेशक, कहते हैं कि अगर दूध हलाल होगा तो बच्चे हलाल ज़ादे होंगे, अगर दूध तय्यब व ताहिर होगा तो उसकी रगों में जो दूध जाएगा तो वो उसी तरह तय्यब व ताहिर वो बच्चा हमारे माशरे के लिए आएगा। बेशक। और जिस तरह से मासूमीन ने जो चीज़ें बताई हैं उन चीज़ों पर ख्याल करे वो माँ, जी 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 बेशक, वो अपने खुद ख्याल करे कि मासूमीन ने ख़ास तौर से शहजादी कौन सलामुल्लाह अलैहा ने बहरहाल जो चीज़ें हमारे और आपके छठे आका से जो हदीसें नकल की गई उनकी दादी के लिए जी, कि उन्होंने बहुत सी हदीसें नकल की हैं कि अपने बच्चों को तरबियत दो, अपने बच्चों को बड़ा करो हमारी दादी जहरा के नक्शे कदम के ऊपर। वाह बेशक। यहाँ पर बहरहाल हमारी माँ और बहनें भी बहरहाल ये प्रोग्राम जो देख रही हैं, यहाँ पर बहरहाल उनकी भी जिम्मेदारियाँ हैं कि अपने बच्चे और बच्चियों दोनों पर जो है यहाँ पर जी इस्लामी तालीम का जोर दिया जाए। हाँ, आज माशराती तालीम हो तो बहुत अच्छा है कि वो सब ज़रूरी है। जो नई तालीम है, मासूमीन की हदीसें भी हैं कि मसलन जो नई तालीम है उसमें इतना बढ़ जाओ कि दूसरी कौमों को तुम मोहताज ना रहो। जी जी, लेकिन दीन ना भूला जाए। हाँ दीन न भूला जाए, उसके साथ साथ अब ये ना हो जाए कि जो है दीन भूल दिया जाए, क्योंकि ये दीन हमारी शनाख्त है। जी बेशक, ये दीन हमारी शनाख्त है। आज माशरे में सबसे बड़ी कमी जो आ रही है, दुनिया की तरफ तो हम लोग बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं जी, लेकिन उसी तरह से हम कुरान से दूर होते जा रहे हैं। हाँ यानी कि जो आपकी बात है इसको हम आगे बढ़ा दें कि हम लोग दुनियावी की तरफ जो जा रहे हैं, जो एजुकेशन है वो हासिल कर रहे हैं, साथ साथ जो इल्मी और जो इस्लामी तालीमात हैं उस पर भी हम सबको बराबर से अमल करना होगा, तब जाके कहीं उस पर मुकम्मल और ज़्यादा करना जी होगा, जी, और ज़्यादा करना होगा कि यानी जो तालीमात खुद पैगम्बर आज़म और जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो आपकी तालीमात है और आपकी औलाद की जो तालीमात जी, उसको अपनाना होगा बहुत ज़रूरी। उसको हमें अपनाना। बेशक बिल्कुल ठीक है। अगर वो उनकी तालीमात को हमने अपनाया तो सब कुछ सही होता चला जाएगा। अगर हम कुरान पढ़े होंगे तो कुरान के मफाहिम ज़रूरी को उर्दू ही में आदमी समझे, इंग्लिश में अलग अलग ज़बानों में जो बहरहाल उसके तर्जुमे किए गए हैं उसको समझेंगे तो समझा सकेंगे। जब दीन हम खुद समझेंगे तब दूसरे को समझा सकेंगे। जब हम खुद ही ना समझ सके, हम खुद बेदीन होंगे तो किसी को क्या दीदार बनाएंगे। यानी कि पहले हमको खुद जो है दीदार बनना होगा और इस तरह से अहले बैत अलैहिस्सलाम की जो तालीमात हैं उस पर अमल करना होगा, तब जाके हम किसी दूसरे को बता सकते हैं। इस सिलसिले को हम आगे भी बढ़ाएंगे। अभी इस वक्त एक बार फिर से हम चलेंगे आली जनाब फरीद मुस्तफ़ा साहब के खिदमत में और उनसे चाहेंगे कि एक वो कलाम पेश फरमाएं। महफिले मिदहत सजी है मुस्तफ़ा के वास्ते, महफिले मिदहत सजी है मुस्तफ़ा के वास्ते, ये खुशी कम तो नहीं अहले बिला के वास्ते।
تو نہیں اہل ولا کے واسطے. اس نے مطلب ملاحظہ فرمایا کہ لکھ مورخ یہ فضیلت مصطفیٰ کے واسطے. لکھ مورخ یہ فضیلت مصطفیٰ کے واسطے. یہ تعارف کا ذریعہ ہے خدا کے واسطے. یہ تعارف کا ذریعہ ہے خدا کے واسطے. نعت گوئی کا سلیقہ سب کو آ سکتا نہیں. نعت گوئی کا سلیقہ سب کو آ سکتا نہیں. یہ ہنر ہے بس غلام مرتضیٰ کے واسطے. یہ ہنر ہے بس غلام مصطفیٰ کے واسطے. یہ شعر خاص طریقے سے ملاحظہ فرمائے. نعت کے شعروں میں کرتا ہوں ذکر اہل بیت. نعت کے شعروں میں کرتا ہوں ذکر اہل بیت. یہ عمل بھی ہے رضائے مصطفیٰ کے واسطے. یہ عمل بھی ہے رضائے مصطفیٰ کے واسطے. برسر منبر مزمل کی قسم کھاتا ہوں میں. برسر منبر مزمل کی قسم کھاتا ہوں میں. برسر منبر مزمل کی قسم کھاتا ہوں میں. آ گیا سورہ محمد کی ردا کے واسطے. پتھروں نے اپنے سینے موم کر ڈالے فریب. پتھروں نے اپنے سینے موم کر ڈالے فریب. نقش پائے حضرت خیر الورا کے واسطے. لکھ مورخ یہ فضیلت مصطفیٰ کے واسطے. یہ تعارف کا ذریعہ ہے خدا کے واسطے.
जय मोमिन। तो अभी आप फ़रीद मुस्तफ़ा साहब से कलाम समात फरमा रहे थे। अब एक बार हम अपने आलिम दीन की खिदमत में चलेंगे और जनाब जो अभी क्योंकि यहाँ पर हम लोगों की गुफ्तगू जो है तो वालिदैन को लेकर, बच्चे को लेकर और साथ ही साथ एजुकेशन के हवाले से भी हो रही है, तो हम चाहेंगे कि एक सवाल और इससे हम आपको जोड़ना चाहते हैं कि छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा और उनके जो इल्मी कारनामे, इस हवाले से ये प्रोग्राम नशर किया जा रहा है। छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने एक यूनिवर्सिटी, एक दरसगाह क़ायम की थी जिसमें तमाम उलूम पर बहस की जाती थी और वहाँ पर तमाम उलूम पढ़ाए जाते थे, जिसमें मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और जाबिर बिन हैयान का तो नाम सभी जानते हैं कि वो फादर ऑफ केमिस्ट्री कहे जाते हैं और बहुत सारे उलूम पर बात की जाती थी। तो हम चाहेंगे कि इमाम की जो किरदार है, जो उन्होंने वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी क़ायम की थी, उस हवाले से आप हमारे मोमिनीन को बताएं। बहरहाल यहाँ पे जो हमारे और आपके छठे आका ने मौलाना जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने मौलाना जो ज़हमत की है जी दीन के लिए, और आज जो दीन पहुंचा है हम तक, यानी खुल के जो तबलीग हुई है जी, वो छठे आका का ज़माना था। अच्छा। यानी पाबंदियाँ उस ज़माने में भी थीं मगर उतनी नहीं थी। हाँ। पाबंदियाँ उस ज़माने में भी थी, ये ऐसा नहीं बिल्कुल यानी अलल ऐलान जो है जी दीन को फैलाया जाए, लेकिन दीगर मासूमीन के बेनिस्बत हाँ और मासूमीन के बेनिस्बत दो इमामों का ज़माना जो है सबसे ज़्यादा जो इसमें अहम किरदार करेक्टर जो सामने पेश आए, कि आठवें इमाम का ज़माना। अच्छा, इमाम अली रज़ा इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का ज़माना और छठे इमाम का ज़माना, कि जिस ज़माने में यानी बाकायदा तौर से जो है आज़ादियाँ थी कि वहाँ पे लोग आ सकें, सवालात कर सकें, पूछ सकें, यहाँ तक कि बाकायदा इल्मी मुनाजरे हुए हैं। अच्छा। इल्मी मुनाजरे हुए और बैठे हैं, बहसें हुई हैं बाकायदा तौर से, आठवें इमाम के ज़माने में भी और छठे इमाम के ज़माने में बाकायदा वाक़यात मौजूद है। मौला यानी कोई एक ऐसा इल्म नहीं है कि जिस इल्म को आपके ज़माने में तालीम ना दी गई हो। जी। यहाँ तक कि मिलता है इल्म गरीबा भी आपके यहाँ सिखाया गया। अच्छा। जिसमें से इल्म जाफ़र, इल्म फलकियात, इल्म रामल, इल्म सितारगान, इल्म नजूम और कौन से उलूम, और जो आज बहरहाल इल्म फ़िक़्ह जो चल रहा है, इल्म कलाम है, दीगर उलूम है, और एक से एक शागिर्द निकले आपके, एक से एक शागिर्द निकले कि नमूने अमल है आज हमारे लिए एक से कि जिसमें से आप जाबिर बिन हैयान के बराबर, जिनको लोग यानी हर कोई यानी शिया तो शिया यानी गैर कौमें भी उनको पहचान, हाँ, फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है उनको बेशक, यानी दीगर कौमें भी, या हिशाम और दीगर इसी तरीके से शागिर्द जो आपके निकले हैं। यानी मौला ने खाली तन्हा एक तालीम दीन ही को नहीं रखा, दीन को रखा, उसके साथ दुनिया को भी जोड़ लिया। बेशक दोनों उलूम को साथ में लेकर दोनों चीजें साथ साथ रही, लेकिन आज हमने क्या किया है, दुनिया को पकड़ लिया, दीन को छोड़ दिया। जी दुनिया को पकड़ लिया है, दीन को छोड़ दिया, ये गलत हो गया। हाँ, साथ में लेके चलना होगा। हाँ, मासूमीन ने दोनों चीजें साथ, क्योंकि हमारी आखिरत भी संवरना है और वो जो है तो हमारे जो दीनी उलूम है उससे संवरेगी। जी, यानी हमारे आखिरत भी हमें बनाना है और दुनिया भी हमें बनाना है। दुनिया के लिए जो एजुकेशन है वो भी हासिल और दुनिया के लिए जो है जो एजुकेशन है इसके लिए हमें हासिल की, मौला अली की भी हदीस मौलाना नबी सल्लल्लाहु फरमाते हैं कि तुम्हारे ज़माने का जो भी इल्म हो इतना हासिल करो कि कभी किसी को मोहताज ना हो। बेशक इतना हासिल करो कि तुम मोहताज। यानी आज हमारी कौम में अच्छे से अच्छे डॉक्टर होना चाहिए, अच्छे से अच्छे इंजीनियर होना चाहिए, अच्छे से अच्छे आर्किटेक्टर होना चाहिए, यानी हर फील्ड में हम किसी को मोहताज न रहे। बेशक लेकिन उसके साथ साथ दीदार होना है। बेशक दीदार, उसके साथ साथ दीदार होना, कि जो मासूमीन ने दूसरे उलूम भी हमें सिखाए, दूसरे उलूम के साथ साथ दीन को नहीं छोड़ा है। जी क्योंकि वो मेन जड़ है। बेशक मेन जड़ है। अगर हम ये दीन को अगर पकड़े रहेंगे, जो इस्लामी तालीम हमारी है, जी इस्लामी तालीम अगर हमारी साथ साथ रही तो दुनियावी तालीम थोड़ी सी जहमत की जरूरत होगी, ये दोनों आकर साथ हो जाए, दोनों एक साथ हो जाएंगे। क्योंकि जनाब रसूल पता है कि हदीस हर जगह पे कहा गया कि दो चीजें, बेशक अहले बैत और उसके साथ कुरान। बेशक दोनों। अब यहाँ पर अहले बैत ने जो फरामीन बताए हैं उसको भी हमें अमल करना है। बेशक कुरान मजीद हमें साथ साथ लेना है, कि जो यहाँ से समझ में ना आए वहां से ले लिया जाए, जो वहां समझने में ना आए यहाँ से ले लिया जाए। दोनों चीजें साथ साथ रहेंगी, दोनों चीजें साथ साथ रहेंगी। यहाँ पर भी जो मासूमीन ने खुद हमारे और आपके जो छठे आका ने कि मौला ने दोनों तरफ के लिए, दोनों चीजों के लिए कहा है। जी, हम दुनिया के लिए कहा, हम दीन के लिए कहा है। जी तो सारे उलूम अगर हम ये सीखेंगे तो खुद ब खुद आप देख रहे हैं कि तिब्बे मासूमीन कितना ज्यादा आज इस दौरे में बहरहाल जो जमाना ये टेक्नोलॉजी और क्या क्या, लेकिन जो मासूमीन जो चीजें बयां करके चले गए उस जमाने में, दुनिया आज उन्हीं पर रिसर्च करके तरक्की करके आज इन जगहों पर पहुंच गई। बेशक लेकिन कहा जाए सब तो चलेगा, हम तो वहीं रह गए।
हाँ, असल में जी हम इसलिए रह गए क्योंकि हम लोगों तक जब इमाम की चीज़ें आई तो हमने कहा कि हाँ ये तो इमाम की चीज़ें, ऐसे करके रुक गए। उस पर रिसर्च करना चाहिए और अपनी रिसर्च को आगे लेकर जाएं और कुछ मेहनत करें। अगर हम मेहनत करेंगे तभी कुछ मिल पाएगा, खाली बैठे रहने से कुछ नहीं मिल सकता। तो बहुत मेहनत की ज़रूरत है। हम लोगों को तो खुद इतनी ज़्यादा मेहनत करना चाहिए कि हर चीज़ में रिसर्च करें, अच्छी से अच्छी तालीम हासिल करें, ताकि एक नुमाया जो मकाम है वो तभी मिलेगा कि जब हम मेहनत करेंगे। कहते कारवान रसीदे वो मामुंदीम, काफिला तो पहुंच गया लेकिन हम रह गए। बेशक, बिल्कुल सब निकल गए लेकिन हम उसी जगह पे रह गए। तो आज काफिले को नहीं, पहले हमको आगे जाना है, हमको आगे जाना है काफिला, ताकि हम में आकर शामिल हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा ना हो कि वही कहते हैं खरगोश और कछुए वाली चाल न रह जाए, चले तो बड़ी तेज थे लेकिन रुक गए, कछुआ जो है आगे निकल गया। बिल्कुल सही है। हर चीज अभी हम लोग कहते हैं ये सब तो हमारे ही घर की खेती है। हाँ हाँ हाँ, सब हमारी ही चीज है। मौला ने कहा, मौला ने कहा, लेकिन क्या कहा? जी अमल। बेशक, मौला ने जो चीज बताई उसे हम अमली मैदान में लेकर आए। बेशक, तब निखरेगी जिंदगी, तब कहीं जिंदगी हमारी खुलेगी। अगर वो चीजें हमारे सामने आएंगी तब कहीं हमारी जिंदगी जाकर खुलेगी और यहाँ से दोनों चीजें जो है बढ़ती चली जाएंगी। बेशक, हम तबलीगात मासूमीन होती रहेगी, हम हमारे दीन की भी तबलीग होगी, हम अपने मकसद पर भी पहुंच जाएंगे। जो हमारा मकसद मावा जिस तरह जो हमारी खिलकत इंसानियत है, बेशक बेशक, दोनों चीजें अगर खिलकत इंसानियत, खुदावंद आलम ने कहा कि मैंने इंसान को खल्क नहीं किया कि मगर वो मेरी इबादत करे। इल्म भी इबादत है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इल्म भी इबादत है, इसका हुसूल भी इबादत है। सुभान अल्लाह। और इल्म की ज़कात ये है कि हम हासिल करें दूसरों के जो फायदा हासिल कर। जी 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 जी। अब उसे हम हासिल करके बैठ ना जाएं। जी जी जी। इसलिए कि हमने उसको जो पढ़ा है वो माशरे के काम आए, वो लोगों के काम आए, वो पब्लिक के काम आए। दोनों चीजें साथ साथ यहाँ होती रहेंगी। यानी हम दुनिया मिलेगी, हम आखिरत मिलेगी। लेकिन अगर इनके दर को मासूमीन के छोड़ दिए तो खसरत दुनिया वाला आखिरत, ना तो हम दीन ही पा सकेंगे ना दुनिया ही पा सकेंगे। जी जनाब, एक ही जगह पे हम रुक के रह जाएंगे। तो इंशाल्लाह कोशिश यही है कि जो मासूमीन जो उलूम बताए हैं उन उलूम पर अमल किया जाए। बेशक। और उन उलूम के साथ साथ दुनिया के साथ साथ दीन को ना भूला जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जनाब। हम आपकी खिदमत में फिर से आएंगे। इस वक्त हम चलते हैं आली जनाब फरीद मुस्तफ़ा साहब की खिदमत में और चाहेंगे कि कलाम हमारे मोमिनीन के लिए पेश फरमाएं। रसूल जैसी है गुफ्तार जाफर सादिक, रसूल जैसी है गुफ्तार जाफर सादिक, अली सिफात है किरदार जाफर सादिक, अली सिफात है किरदार जाफर सादिक, मसीही करते हैं उसको सलाम फख्र के साथ, मसीही करते हैं उसको सलाम फख्र के साथ, मसीही करते हैं उसको सलाम फख्र के साथ, जो दिल से हो गया बीमार जाफर सादिक, जो दिल से हो गया बीमार जाफर सादिक, अगर ये चाहें भिखारी को बादशाह कर दें, अगर ये चाहे भिखारी को बादशाह कर दें, करीम इतने हैं सरकार जाफर सादिक, करीम इतने हैं सरकार जाफर सादिक। शेर मुलाजा फरमाए। इन्हीं के हुक्म से सूरज तुलू होता है, इन्हीं के हुक्म से सूरज तुलू होता
سحر نواز ہے انوار موسی کاظم، سحر نواز ہے انہی کے حکم سے سورج طلوع ہوتا ہے، انہی کے حکم سے سورج طلوع ہوتا ہے، سحر نواز ہے انوار جعفر صادق، ہزار کوششیں کر لے مگر یہ فکر بشر، ہزار کوششیں کر لے مگر یہ فکر بشر، سمجھ نہ پائے گی معیار جعفر صادق، سمجھ نہ پائے گی معیار جعفر صادق۔ مختم رضا فرمائے کہ خدا کرے کہ ہو تعمیر آپ کا روضہ، خدا کرے کہ ہو تعمیر آپ کا روضہ، فرید دیکھ لے دربار جعفر صادق، فرید دیکھ لے دربار جعفر صادق، رسول جیسا ہے کردار جعفر صادق۔ تو یہ تو تھے عالی جناب فرید مصطفیٰ صاحب جو کلام پیش کر رہے تھے۔ اب آخری پیغام، کیونکہ وقت میں گنجائش بالکل نہیں ہے، تو ایک وہ پیغام جو ایجوکیشن کے حوالے سے یا امام کے حوالے سے ہمارے جو مومنین جو ویورز اس وقت آپ کو سن رہے ہیں ان کے لیے کچھ ایسی باتیں بتائیں جو خصوصی طور پر ہمارے نوجوان ہیں یا وہ والدین کے جن کے بچے ابھی چھوٹے ہیں، کہ جن کو ایسی تربیت کرنا چاہیے کہ بچہ ان کا اگر باہر جائے تو وہ ایسا کردار بنا کے جائے کہ لوگ کہیں کہ جب یہ بچہ اتنا اچھا ہے تو اس کے والدین کتنے اچھے ہوں گے۔ یقیناً اس کے پیچھے بھی ماں باپ کا ہاتھ ہوتا ہے، ان کی محنت ہوتی ہے اور ان کا جو کردار ہوتا ہے وہی بچے میں آتا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ ہمارے مومنین کو مختصر سے وقت میں بتائیں۔ جی، یہاں پر بہرحال پیغمبر کی بھی حدیث ہے کہ اپنے بچوں کو تربیت، ادبوا اولادکم علی ثلاثۃ خصال، تین خصلتوں کے اوپر ان کو جو ہے اپنے بچوں کو تربیت دو۔ ایک ہماری محبت، بے شک، دوسرے ہمارے اہل بیت کی محبت، بے شک، تیسرے یتعلم القرآن، ان کو قرآن سکھایا جائے، بے شک، پہلے انہیں بتایا جائے ہم کون ہیں، ہاں ہم کو بتا دیا گیا، اب اس کے بعد یہ بتایا جائے کہ ہم سے کون ہیں، جی، اس میں معصومین آ گئے، بے شک، سارے معصومین کی شناخت، اہل بیت کی شناخت یہ کروا دی جائے، یعنی پہلے ٹیچر کو پہچان لیا جائے پھر کتاب کے پاس پہنچا جائے، جی، اور اس کے بعد پھر پیغمبر نے فرمایا کہ ان کو قرآن کی تعلیم دی جائے۔ جی، اپنے بچوں کو 3 چیزوں پر تربیت دو۔ پہلی چیز ہماری محبت، جی، دوسری چیز ہم اہل بیت کی محبت، تیسری چیز انہیں قرآن کی تعلیم دو۔ اب قرآن سے تعلیم اب یہ نہیں کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مولانا صاحب نے کہہ دیا خالی قرآن پڑھایا جائے، نہیں، قرآن کے اندر کہتے ہیں ہر خشک و تر موجود ہے۔ بے شک، بے شک، قرآن سے مراد یہاں پہ علم ہے، یعنی دین اور دنیا دونوں ہے، اس لیے قرآن کے اندر دونوں چیزیں موجود ہیں۔ اپنی اولاد کو تربیت دینا ہوگی ہمیں، یہاں پر معاشرے کے لیے جو ہمیں اپنی اولاد دینا ہے، سب سے پہلی گزارش میری ماں اور بہنوں سے بھی ہے اور بھائیوں سے بھی ہے، سب سے گزارش یہی ہے کہ اپنے گھر کے ماحول کو اچھا کریں۔ بے شک، بالکل، بہت ضروری ہے، سب سے مین چیز اپنے گھر کے ماحول کو اچھا کریں۔ اگر آپ کے گھر کا ماحول اگر اچھا ہو گیا تو سب خود بخود اچھا ہو جائے گا۔ بے شک، بے شک، اگر ہم اچھے ہو جائیں تو سب خود اچھے ہو، یہ نہ سوچے کہ ان کو کیسے اچھا کیا، نہیں، جی، جی، یہ سوچے ہم کیسے اچھے ہوں گے۔ اس لیے کہ ایک مثل بھی کہی جاتی ہے اور بہت مشہور بھی ہے کہ آدمی کسی کی طرف جب انگلی اٹھاتا ہے کہتا ہے وہ کتنا برا انسان ہے، کہتے 3 انگلیاں پہلے کہتی تم کتنے برے ہو، ہم نے 1 انگلی اٹھائی ہے، یہ 3 انگلی کہتی ہے کہ تم کتنے برے، پہلے اپنے آپ کو تو سدھارو تب دوسروں کو کہو۔ آج اگر ہم کسی دوسرے کو، دوسری قوموں کو یا کسی کو اگر ہم برا کہہ رہے ہیں یہ حق نہیں بنتا ہمیں، پہلے ہم اپنے آپ کو سدھاریں، اپنے آپ کو صحیح کریں۔ اب اس میں روزہ، نماز، تربیت،
ادب، احترام، ساری چیزیں اس میں شامل ہو جائیں گی۔ آج ایک سب سے بڑی مصیبت جو ہمارے یہاں آ گئی ہے کہ دین سے تو دور ہو ہی رہے ہیں، بزرگوں سے بھی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جی بہت صحیح بات آپ نے کی، اور کیونکہ وقت کم ہے انشاءاللہ دوسرے پروگرام میں بھی اس کو شامل کیا جائے گا۔ دیکھیے کیا ہے کہ ہم لوگ جو دنیاوی ایجوکیشن ہے وہ تو حاصل کر رہے ہیں، یونیورسٹیز اچھی جا رہے ہیں، یونیورسٹیز میں بھی جا رہے ہیں اور کالجز میں بھی جا رہے ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے چلے جا رہے ہیں کہ جو نیو جنریشن ہے ہماری، جو آنے والے نوجوان ہیں، وہ اکثر ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ وہ اپنے والدین یا اپنے جو پیرنٹس ہیں، جو گھر ہیں، جو ان کے رشتہ دار ہیں، ان سے وہ بہت اچھے انداز سے بات نہیں کر رہے ہیں۔ کیا ایسا ہو رہا ہے کہ محبتیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں کہ گھر میں اگر ماں باپ نے کوئی سوال کیا تو بچہ جو ہے ان کو جھڑک رہا ہے اور ڈانٹ رہا ہے، اور مطلب وہ ایک رسپیکٹ جو پہلے تھی، جو میں نے دیکھا ہے جب میں بہت چھوٹا سا تھا، اور پہلے چلے جائیے کہ جو کوئی بزرگ سامنے آتا ہے تو اس کی رسپیکٹ تھی کہ ارے وہ آ رہے ہیں، ان کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں ہوگی۔ اب کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، مطلب بے باکی ایسی ہو گئی، ایسے فریڈم زمانہ کہہ لیں ہو گیا ہے کہ ہم وہ رسپیکٹ نہیں دے رہے ہیں جو اپنے سے بزرگوں کو دینا چاہیے۔ اس کی مین وجہ یہ ہو گئی ہے کہ دین ہمارے گھر سے دور ہو گیا ہے، دنیا آ گئی ہے، دین چلا گیا ہے۔ کاش دین کو لیتے تو دنیا خود بخود چلی آتی۔ بے شک، اگر دین کو ہم گھر کے اندر لے آتے تو دنیا خود اس کے ساتھ ساتھ چلی آتی۔ آج ہم نے ایجوکیشن پہ بہت زور دیا ہے، اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے۔ دن بھر ہمارے گھر پہ بچے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، صبح سے آئیں گے بیچارے، پڑھ کے آئیں گے، اس کے بعد جو ہے اتنا کام رہتا ہے کہ بیچاروں کو اب تو اس زمانے میں کھیلنے کے بھی ٹائم نہیں ملتا۔ لیکن انہی سب چیزوں کے نزدیک سب ضروری، اسی کے نزدیک ایک تھوڑا سا وقت اپنے بچے کو اگر چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بزرگوں کا ادب کرے، اپنے بزرگوں کا احترام کرے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ کل ایسا نہ ہو کہ بچے بے احترامیوں کو اترائیں جیسے آج ہو رہا ہے، انہیں دین کی طرف لے آئے، حدیث پیغمبر کے مطابق انہیں وہ اسی چیز کو، وہ تینوں چیزوں کی تعلیم دیں کہ اہل بیت کی، رسول کی شناخت اگر انہیں پہچان جائیں گے تو ان کے اقوال کو پہچان جائیں گے، ان کے اقوال کو پہچان جائیں گے تو اپنی زندگی میں لے کر آ جائیں گے۔ تو اس چیزوں کو یہ لے کر یہاں پہ آنا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں جو بچے اس وقت ہیں اور بے تربیتی اور بہرحال بد اخلاقیاں اور ساری چیزیں بڑھتی چلی جا رہی، کیونکہ ہم ان کو دنیاوی چیزوں میں تو ٹائم دے پا رہے ہیں، دینی ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں۔ جو ہمارے چھٹے آقا نے، ساتویں آقا نے اور تمام معصومین نے جو ہمیں بتایا ہے کہ اگر اس چیز پر اگر ہم عمل کریں گے آج، اور وہ بہرحال بہت سی چیزیں اس میں سے ایک چھوٹی سی چیز آ جاتی ہے، اس میں عبادات، کیونکہ اس کے سامنے اگر سر جھک گیا پھر کسی کے سامنے سر نہیں جھکے گا۔ بالکل صحیح۔ اس کے سامنے اگر اپنے آپ کو ہم نے ذلیل و خوار اور رسوا کر لیا پھر کسی کے سامنے ہم ذلیل و خوار اور رسوا نہیں کریں گے۔ اگر اس کے سامنے، معبود کے سامنے اگر ہم نے اپنے ہاتھ کو پھیلا دیا پھر کسی کے سامنے ہمیں جانے کی ضرورت نہیں۔ بس گزارش آخر یہی میرے جملے ہوں گے کہ اپنے بچوں کو تربیت دیں دین کے اوپر، بے شک، بالکل ضرور۔ اپنے بچوں کو دیدار بنائیں، اپنے بچوں کو دیدار بنائیں گے تو دنیا خود بخود ان کے پیچھے آئے گی۔ اگر دنیا کے پیچھے بھاگیں گے بچے ہمیشہ بھاگتے ہی رہ جائیں گے، دین کے پیچھے اگر بھاگیں گے تو دنیا بھی بھاگ کے آئے گی، دین بھی ساتھ رہ جائے گا۔ بالکل صحیح ہے مولانا صاحب، چیزیں سب ساتھ جی بہت بہت شکریہ جناب ہم سے بات کرنے کے لیے، بہت بہت شکریہ، اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے جو ناظرین ہیں، جو ویورس ہیں، ان کو خاص کر کے یہ جو آج کی گفتگو ہے یہ بہت ہی اہم ہے اور ان کو کافی اس سے نصیحت بھی ملے گی اور اپنے بچوں پر وہ خاص دھیان دیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ امید ہے، بہرحال آپ کا بھی شکر گزار ہوں، دعا کرتا ہوں پروردگار سے، اہل بیت اطہار سے کہ معبود ہمارے بچوں کو اس دین حقہ پہ باقی رہنے کی توفیق عنایت کر دے۔ بہرحال زمانہ بہت سخت ہے، دعا یہی ہے پروردگار سے اور چاہتا معصومین سے دعا ہے پالنے والے ہمارے بچوں کو دیدار بنا دے، اور ہمارے بہرحال مربی جو ہیں ان کو بھی دیدار بنا دے، اور ہمارے زمانے کے امام کو بھیج دے کہ آج دنیا سے ساری مشکل گرفتاریاں دور ہو جائیں۔ بہت بہت شکریہ جناب، بہت بہت شکریہ۔ تو یہ تو تھے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید سبط محمد رضوی مشہدی صاحب قبلہ، جو یہاں پر چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اور ان کے علمی کارنامے کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے۔ ہمارے دوسرے مہمان عالی جناب فرید مصطفیٰ صاحب جو یہاں سے کلام پیش فرما رہے تھے۔ اب اپنے میزبان سید رضوان الدین نقوی اور ہماری حسینی چینل کی ٹیم کو دیے اجازت اس امید کے ساتھ کہ آپ کے سامنے ایک بار پھر ہماری ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے حسینی چینل۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔